پیارو دوستو، آپ کو میں ایک بہت پیاری سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ہاتھی اور بندر میں ہوگی لڑائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بندر صبح درخت پر بیٹھا مزے سے کیلا نوش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو شرارت سوجی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا۔ اور جب اوپر بندر کو دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرأت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پہ چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہاتھی اکھاڑ کر اپنے پاؤں تلے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخ پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دیں اور سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بندر خوف زدہ چلاتا اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شہر بھی دوسری جنگل کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شدید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تہور سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ سکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا۔ وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پا جا سکتا ہے۔ بندر کی جان خلاصی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے، وہ ضرور اس کی بات مان جائے گا، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر متفق ہوئے اور بھالو سے کہا اس موقع پر بندر کی مدد کرے، اس کو ہاتھی سے معافی دلوائے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا، جس کی طرف ایک دو شاخیں ہی رہ گئی تھی، اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تو غصہ ختم کر دو۔ اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو، اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے جا چھپا، اور ہاتھی سے معافی مانگی تو ہاتھی نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔